دوبارہ جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے، امن کی خاطر بات چیت کے لیے تیار ہے، مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، پانی کے مسئلے انسداد دہشت گردی پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ بہادر مسلح افواج نے بھارت کے خلاف دریلانہ کارروائی کی، افواج پاکستان نے اپنے عوام کی طاقت سے کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا کہ ایرانی صدر کے ساتھ تعمیری اور مفید بات چیت ہوئی، دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر گفتگو ہوئی، تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ ایران کو ہم اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، وقت کا تقاضا ہے، عالمی برادری غزہ میں فوری اور دیر پا جنگ بندی یقینی بنائے۔ ایرانی صدر کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ خطے کی ترقی و خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے، سرحدی علاقوں میں انسداد دہشت گردی سے متعلق دو طرفہ قریبی تعاون ضروری ہے، دونوں ملکوں کے دہائیوں پر محیط ثقافتی تاریخی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ایران، سعد آباد صدارتی محل آمد۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پرتپاک استقبال کیا۔ ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا، دونوں رہنماؤں نے وفود سے مصافحہ بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کی وفود کی سطح پر ملاقات، فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کی شرکت، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے بھی ملاقات، زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر کو بھارت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں سے آگاہ کیا، حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ایران کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار، امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات پر ایرانی قیادت کی دور اندیشی کو سراہا۔ سپریم لیڈر کا دونوں ملکوں کی عوام کی خوشحالی اور تعمیر و ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم نے آیت اللہ خامنائی کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کا بیان نفرت انگیز قرار۔ مودی کا بیان اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، پاکستان اپنے سالمیت اور خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مودی کے بیان پر رد عمل، عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے۔ مودی کے بیان کا مقصد کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جغرافیائی تبدیلی سے توجہ ہٹانا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے قیام امن میں سرکردہ شراکت دار ہے، پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے، ہندوستان کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے۔ بھارت کے خلاف جنگ میں حمایت پر ترک حکومت اور عوام کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر سے ملاقات، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان گہری تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں قوموں کے درمیان رشتہ بہت مضبوط ہے۔ وزیر اعظم نے مسلح افواج کے جذبے اور عوام کے بے مثال حب الوطنی کو اجاگر کیا۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کے ساتھ معیشت، تجارت، سلامتی پر بات چیت ہوئی۔ پاکستانی بھائیوں کو محبت کا پیغام دیتا ہوں، اللہ پاک ہماری یکجہتی اور بھائی چارے کو قائم رکھے۔ طیب اردوان کا ترکیہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو ہر شعبے میں مزید مضبوط بنانے پر زور۔ افواج پاکستان کی جتنی مدد کر سکے کریں گے، یہ صرف افواج کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے IMF کے تمام اہداف پورے کیے، پاکستان اہداف پورے نہ کرتا تو مشکل پیش آتی۔ IMF پروگرام پر عمل جاری رکھیں گے، IMF مشن واپس جا چکا، تعمیری بات چیت ہوئی۔ IMF بورڈ میں قرض پروگرام ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی، اجلاس نہ ہو اور پاکستان کا ایجنڈا ڈسکس نہ ہو۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا دنیا پاکستان کی معاشی بہتری کی رفتار پر حیران ہے، پاکستان میکرو اکنامک استحکام کی جانب گامزن ہے، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی سے معیشت پر مثبت اثرات ہوئے، FBR میں انسانی مداخلت کم ہونے سے شفافیت آئے گی، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس جمع کرانے کا عمل آسان بنائیں گے، قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ کم ہونے کی توقع ہے۔ لیورپول میں
प्रीमियर लीग की जीत का जश्न अफसोसनाक वाक़े में तब्दील हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। हमले में मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने 53 साला सफ़ेद फार्म बरतानवी शख्स को हिरासत में ले लिया। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बास की हालत तशवीशनाक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का वाक़े पर इज़हार अफसोस। हादसे को खौफनाक करार दे दिया। कहा कि मेरी हमदर्दियाँ मुतासिर अफराद के साथ हैं। लिवरपूल वाक़े पर इंतज़ामिया से मुसलसल राब्ते में हूँ। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए पेश करदा अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। अमरीकी तजवीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। तजवीज़ में 2 मराहल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। तजवीज़ के तहत 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा भी किया जाएगा। पहले मरहले में 5 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। दीगर 5 को 60वें दिन छोड़ा जाएगा। अरब मीडिया। क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूँ? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में सवाल। नजर-ए-सानी केस में अदालत अपनी राय तब्दील कर सकती है। वकील मखतूम अली खान का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा है कि कोई फार्मूला नहीं था, दरमियान का रास्ता चुना जाए। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। मैंने सारी रात जाकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी बन सकते थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि पठान की एक जुबान होती है। वकील ने जवाब दिया, जुबान एक होती है मगर राय तो बदल सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सवाल उठा दिए। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मखसूस सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पर अलाट होती हैं। वकील मखतूम अली खान ने दलाइल दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया गया। केस की समाअत आज फिर होगी। क्या आर्टिकल 175 के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जज का मुस्तकिल तबादला करना जुडिशल कमीशन के अख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। ट्रांसफ़र करके जजेस की सीनियरिटी लिस्ट रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि जजेस के ट्रांसफ़र के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफ़र के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफ़र होने वाला जज इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। कानूनी इंसाफ कमीशन का अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिम्पोजियम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और माहिरीन की शिरकत। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मालूमाती टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और इर्तका का जायज़ा पेश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के इक़दाम को सराहा। अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इंज़माम वक्त की ज़रूरत है। अदालतों को आवाम के लिए मज़ीद काबिल रसाई और शफाफ बनाया जाएगा। अदालती डिजिटल तब्दीली के लिए कौमी फ्रेमवर्क नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। बैनुल-अक़वामी माहिरीन का भी पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर इज़हार ख्याल। दुनिया भर में अदालतों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली। रोशनी की किरण। वज़ीर आला पंजाब का पैदाइशी ज़ियाबतिस में मुब्तला कमसन मरीज बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। मरियम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला पंजाब इंसुलिन कार्ड लेकर सब्ज़ाज़ार में कमसन बच्चों के घरों में खुद पहुंच गईं। मरियम नवाज ने ज़ैनब वहीद से बातचीत की और इजहार शफ़क़त किया। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर बच्चियों ने फूल निछावर किए और तस्वीर भी बनवाईं। जितनी आपको अपने बच्चों की फ़िक्र है उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपके बच्चों की फ़िक्र है। ज़ियाबतिस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ़ और परेशानी समझ सकती हूँ। बच्चे कौम का मुस्तक़बिल हैं।
ان کے لیے سارے وسائل حاضر ہیں، مریم نواز کی گفتگو۔ کالعدم جی ایس سندھ متحدہ محاذ کے شفیع برفت گروپ نے احتجاج کی کال دے دی۔ مورو احتجاج کے طریقے سے واضح ہے، اس میں غیر ملکی ہاتھ ملوث تھا۔ بائی پاس روڈ پر احتجاج میں شرپسند عناصر موجود تھے، کچھ حملہ آور مقامی نہیں غیر ملکی تھے۔ شرپسندوں نے پولیس پر فائرنگ پتھراؤ کیا، شرپسندوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ سندھ کے گھر اور آئل ٹینکرز کو جلایا گیا۔ شرپسندوں نے کیمیکل کے ذریعے آگ لگائی۔ احتجاج میں مرنے والے 2 افراد کو مظاہرین کی گولیاں لگی تھیں۔ شفیع برفت مظاہرین کو اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد فراہم کر رہا ہے۔ سازش کے تانے بانے وہاں ملتے ہیں جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے۔ بھارتی میڈیا نے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ شفیع برفت نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس۔ پیپلز پارٹی تمام صوبہ بچاؤ تحریک کے تحت صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج۔ پیپلز پارٹی کارکنوں کی اسمبلی چوک پشاور میں لگے پی ٹی آئی کیمپ میں توڑ پھوڑ۔ مظاہرین نے پی ٹی آئی احتجاجی کیمپ کو آگ لگا دی، کرسیاں، خیمے اور باقی سامان جل گیا۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین پر آنسو گیس کی شدید شیلنگ، پیپلز پارٹی کے کارکن منتشر ہو گئے۔ شیلنگ سے سابق وفاقی وزیر نجم الدین خان کی حالت خراب، اسپتال منتقل۔ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کی ریلی پر حملے کی مذمت، پی ٹی آئی حکومت نے نہتے کارکنوں پر تشدد کر کے بزدلی کا ثبوت دیا۔ لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے ڈرنے والے نہیں، خیبر پختونخوا کی کرپٹ اور نااہل صوبائی حکومت کا تعاقب جاری رکھیں گے، پی پی چیئرمین کا رد عمل۔ پاکستان ہے تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں تمام سیاسی جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی ہے۔ مزدوروں، محنت کشوں، سرکاری ملازمین اور پسے ہوئے طبقے کی جماعت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی گورنر پنجاب کی قیادت میں پی پی کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ گورنر پنجاب نے کہا، بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس 9 جون کو طلب، وزیر خزانہ آئندہ بجٹ پر وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے۔ نیشنل اکنامک کونسل میں آئندہ بجٹ کے لیے خد و خال کی منظوری دی جائے گی۔ نیشنل اکنامک کونسل آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے گی۔ ترقیاتی بجٹ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شراکت داری کی منظوری ہوگی۔ نیشنل اکنامک کونسل 5 سالہ منصوبہ بندی کی بھی منظوری دی گئی۔ سوشل میڈیا صارفین ہوشیار، خبردار، 18 کروڑ سے زائد صارفین کے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ، حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ عالمی ڈیٹا لیک میں گوگل، فیس بک، ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر۔ انسٹاگرام، سنیپ چیٹ سمیت حکومتی پورٹلز کی معلومات بھی چوری کی گئی۔ پاکستانی صارفین فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ تبدیل کریں، فوری اقدامات نہ کیے گئے تو قومی ڈیجیٹل نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی ٹھوس مینڈیٹ اور یقین دہانیوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کا وطی راہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنی رہائی کے لیے عدالتی عمل سے گزرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ہونے سے سیاسی عمل رکا، نہ ہی معیشت کا پہیہ جام ہوا۔ سینیٹر عرفان صدیقی۔ اڈیالہ جیل میں توشیخانہ 2 کیس کی سماعت، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ انجمن نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں پیش۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب قیصر محمود پر جرح مکمل کر لی۔ توشیخانہ 2 کیس میں مجموعی طور پر 6 گواہوں پر جرح مکمل۔ آئندہ سماعت پر مزید گواہوں کے بیان قلمبند کیے جائیں گے۔ سماعت 31 مئی تک ملتوی۔ عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بھی بات نہیں کرائی جا رہی۔ بانی نے کہا ہے، یہ جو مرضی کر لیں، نہیں جھکوں گا۔ بانی نے کہا کہ پارٹی میں سب پر گہری نظر ہے، جو وکٹ کے دونوں اطراف کھیل رہے ہیں وہ اپنا فیصلہ کر لیں۔ بانی نے کہا کہ پارٹی تیاری کر لے، تحریک کا اعلان کرنے لگا ہوں۔ علیمہ خان کی میڈیا ٹاک۔
خزار میں دہشت گردوں نے بزدلانہ اقدام اٹھایا ہے۔ بزدل دشمن سیکیور ٹیب فورسز کا سامنا نہیں کر سکتے۔ بلوچستان حکومت فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزیرستان میں ڈرون حملے کی مذمت کرتا ہوں، دہشت گرد بچوں اور خواتین کو ڈھال نہ بنائے۔ دعا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا دہشت گردی سے پاک ہو۔ ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے کرپشن میں ڈلے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 500 ارب تک کی کرپشن کی گئی۔ پاکستان نے دشمن کو دھول چٹا دیا اور ان کا گھمنڈ توڑ دیا۔ بھارت نے ہمارے خلاف ہرزہ سرائی کی، جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا۔ افواج پاکستان نے دشمن کے ہتھیاروں کو مار گرایا۔ ہماری سائبر ٹیکنالوجی میں جو مہارت تھی وہ دنیا کے سامنے آئی۔ لوگ سمجھ رہے تھے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں، معیشت تباہ ہے۔ یوم تقبیر کو یوم ڈاکٹر عبدالقدیر کے طور پر منائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے قوم پر احسان کیا اور پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنایا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر بیک وقت منعقد ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کی آندھی، طوفان اور بارشوں کی پیشگوئی۔ آج سے 1 جون تک تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ لاہور، راولپنڈی، مری، اٹک، گوجرانوالہ، سیالکوٹ میں بارش متوقع۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں بھی بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا و بلوچستان کے اضلاع میں بھی بارشوں کا امکان۔ مغربی اور جنوبی پاکستان خصوصاً بلوچستان میں گرد و غبار کے طوفان کی پیشگوئی۔ تیز ہواؤں اور گرد آلود طوفان سے عمارتوں، گاڑیوں اور بجلی لائنوں کو نقصان کا خدشہ ہے۔ NDMA کا گرد و غبار کے طوفان کا الرٹ جاری۔